اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم آپ کو اپنے سلسلے منظر بہ منظر کربلا کی پچھلی ویڈیو میں جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے واقعات بتا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان کے دو چھوٹے بچوں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم بن مسلم کے واقعات اور شہادتوں کے احوال بیان کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ جانے کا حکم دیا تو اس وقت وہ مکہ میں تھے۔ وہاں سے وہ مدینہ گئے، جہاں انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ پھر اپنے دونوں بیٹوں محمد اور ابراہیم، جن کی عمریں 8 اور 9 سال کی تھیں، کو لے کر کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں انہوں نے جناب مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر پر قیام کیا۔ کوفہ والوں نے ان کی بیعت شروع کی، جن کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ کوفہ آنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے حاکم بصرہ عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ وہ جلد از جلد کوفہ پہنچ کر نعمان بن بشیر کی جگہ حکمران مقرر ہو جائے اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دے۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھالی تو مسلم ابن عقیل امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو ہانی بن عروہ، جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی، نے اپنے مہمان کو فوج کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا، اس پر بھی انہوں نے انکار کیا تو انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کے دوران میں ہی وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ان کے بچے والد کی وصیت کے مطابق قاضی شریع کے گھر میں پناہ گزین ہو گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب جناب ہانی بن عروہ کو قید کرنے کے لیے فوج آئی تو یہ بچے خوفزدہ ہو کر جناب ہانی کے گھر کی پچھلی دیوار پھلانگ کر قاضی شریع کے گھر میں پناہ گزین ہو گئے۔ ابن زیاد کو خبر ہوئی کہ مسلم کے دونوں بچے کوفے میں ہیں تو اس نے دھمکی دی کہ جو بھی انہیں پناہ دے اور ہمارے حوالے نہ کرے، اس کا خون مباح ہے، یعنی اس کا خون ہم پر حلال ہے اور اس کا مال بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ اس لیے قاضی شریع نے بچوں کو بلایا، پہلے گریہ وزاری کرنے لگا اور جب بچوں نے سبب پوچھا تو کہا کہ آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دونوں بچے رونے لگے اور اپنے گریبان چاک کر دیے۔ شریع نے کہا کہ گریہ نہ کرو، کیونکہ ابن زیاد تمہارے تعاقب میں ہے اور تمہیں گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں کسی ایسے امین کے حوالے کر دوں جو تمہیں مدینہ پہنچا دے۔ پھر اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا کہ ان دونوں کو باب العراقین پر لے جا کر مدینہ جانے والے کاروان کے ساتھ ملحق کر دو۔ جب یہ لوگ پہنچے تو کاروان کچھ راستہ طے کر چکا تھا، یعنی وہ کوفہ چھوڑ چکا تھا۔ اسد نے دور سے ایک سایہ دیکھا اور کہا کہ یہ کاروان والے ہیں، تم جلدی کرو اور بھاگ کر ان کے ساتھ ملحق ہو جاؤ، اور خود وہ گھر واپس چلا گیا۔ بچے راستے سے آشنا نہیں تھے، اس لیے صحرا میں بھٹک کر گم ہو گئے اور کوفیوں کے ہاتھ لگ گئے۔ وہ انہیں ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں قید کر دیا جائے۔ زندان کا داروغہ مشکور نامی شخص اہل بیت کا عقیدت مند تھا۔ کچھ دن بعد اس نے بچوں کو آزاد کر کے راستہ بتایا، لیکن وہ پھر گم ہو گئے اور اتفاقاً حارث کے گھر چلے گئے جو ان کے تعاقب میں تھا۔ سید جعفر الزمان نے اپنی کتاب مجالس المنتظرین میں حوالہ جات کے ساتھ تحریر کیا ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جناب ہانی بن عروہ اور قاضی شریع کے گھروں کی پشت آپس میں ملتی تھی۔ جب ہانی گرفتار ہو گئے اور جناب مسلم نے ان کے گھر سے خروج کیا تو بچے ہانی کے گھر میں تھے۔ جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی تو بچے پچھلی دیوار پھلانگ کر قاضی شریع کے گھر میں چھپ گئے۔ قاضی کو علم ہوا تو ابن زیاد کے خوف کی وجہ سے اس نے اس راز کو ظاہر نہ کیا اور پھر کسی وقت رات میں ان بچوں کو ایک قافلے کا بتا کر گھر سے نکال دیا، جہاں یہ صحرا میں جا کر راستہ بھٹک گئے اور پھر واپس کوفہ میں داخل ہو گئے۔ پھر ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جو حارث نامی آدمی کا گھر تھا اور وہ اس وقت گھر نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے ترس کھا کر بچوں کو پناہ دی، مگر جب یہ شخص واپس گھر آیا اور اس کو بچوں کی آواز سنائی دی تو یہ انبار، یعنی جس کو آج کے جدید دور میں سٹور روم کہا جاتا ہے، وہاں گیا اور بچوں کو باہر نکال لایا اور بیوی کے منع کرنے پر بیوی کو زخمی کیا اور بچوں کو قتل کرنے کے لیے دریا پر لے گیا۔
اس ملعون نے اس کبھی فعل سے روکنے یا انجام نہ دینے پر اپنے بیٹے اور غلام کو بھی قتل کر دیا، اور بچوں کو قتل کر کے ان معصوموں کے سر ابن زیاد کے پاس لے گیا، جہاں انعام کی ادائیگی پر اس کا مکالمہ ابن زیاد سے ہوا اور ابن زیاد نے اس شخص کو قتل کروا دیا۔ ان بچوں کے سر اتار کر اس ملعون نے ان کے اجسام دریائے فرات میں ڈال دیے، جو دریا کے الٹے رخ بہتے ہوئے 60 میل دور مسیب نامی مقام تک آ پہنچے، اور لوگوں نے وہاں ان کے مقدس اجسام نکال کر تدفین کی۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ قافلہ اہل بیت عاشور کے بعد کوفہ میں قید رہا۔ اس وقت ان بچوں کو قافلے میں شامل کیوں نہ کیا گیا؟ یعنی اہل بیت کا جو اسیران کا قافلہ شام بھیجا گیا، اس میں ان بچوں کو کیوں نہ بھیجا گیا؟ دوئم اگر یہ مان لیا جائے کہ دونوں بچے قافلہ اہل بیت کے شام کی طرف جانے کے بعد ابن زیاد نے قید کیے تھے، تو پھر ابن زیاد نے انہیں شام کیوں نہ بھیجا؟ البتہ یہ دونوں قسم کی روایات میں واقعہ شہادت ایک جیسا ہے۔ شیخ صدوق کے مطابق طفلان مسلم کی شہادت حضرت امیر مسلم کی شہادت کے 1 سال بعد ہوئی۔ شیخ صدوق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام درجہ شہادت پر فائز ہو گئے تو آپ کی لشکرگاہ سے جناب امیر مسلم کے 2 بیٹے قید کر لیے گئے اور انہیں ابن زیاد کے پاس لے کر جایا گیا، اور اس نے انہیں زندان میں قید کر دیا۔ پھر جب اسیران اہل بیت کو شام روانہ کر چکا تو ان کو زندان سے نکلوا کر فرات کے کنارے شہید کروا دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ دونوں شہزادے یوم عاشور اس وقت خیام سے صحرا کی جانب نکلے جب خیام کو نظر آتش کیا گیا۔ جناب مسلم ابن عقیل کے دونوں فرزندان کی شہادت کے دن اور تاریخ میں اختلاف ہے، البتہ روایت میں 11 اور 12 ذی الحج سن 61 ہجری بھی ملتی ہے۔ کچھ نے 23 ذی الحج بھی تحریر کی ہے۔ ان دونوں بچوں کی والدہ گرامی حضرت رقیہ بنت علی بن ابی طالب ہیں۔ طفلان مسلم کا مدفن مسیب شہر کے اطراف میں قصبہ طفلان مسلم نامی ایک گاؤں میں واقع ہے، جہاں سے کربلا 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ گاؤں نہر فرات کے کنارے پر واقع ہے۔ طفلان مسلم کے مرکز میں تعمیر سے لے کر اب تک بکثرت تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ یہ جگہ آغاز میں 2 قبروں کی صورت میں تھی، جن کے درمیان میں ایک باغیچہ تھا۔ صفوی دور کے بادشاہ شاہ اسماعیل کے دور میں بغداد کی فتح کے بعد انہوں نے اس کی تعمیر نو کی اور اس پر 2 گنبد تعمیر کروائے۔ قاجاری دور میں مرکز طفلان مسلم کو وسیع کیا گیا۔ حکومت قاجار کے ایک وزیر نے یہاں آنے والے زائرین کے لیے برآمدے اور آرام گاہیں بنوائیں اور گنبدوں کی کاشیکاری کی۔ اس کے بعد کچھ ایرانی تاجروں نے اس کی مرمت کی اور اس کو مزید وسیع کیا۔ مرکز طفلان مسلم پر 2 گنبد بنے ہوئے ہیں، جن پر پہلے فیروزے کی ٹائلیں لگی ہوئی تھیں۔ آستانے کا مرکزی دروازہ بڑے صحن میں کھلتا ہے اور صحن کے داخلی دروازے کے سامنے ایک بند مستطیل برآمدہ ہے۔ برآمدے سے 2 دروازے مستطیل الشکل مزار کی طرف کھلتے ہیں۔ اس حرم کے اندر 2 مرکز ہیں۔ مشرقی مرکز ابراہیم بن جناب مسلم کا ہے، جبکہ مغربی مرکز محمد بن مسلم کا ہے۔ ان دونوں مرکزوں کا درمیانی فاصلہ 6 میٹر ہے۔ سن 2005 میں مقدس مقامات کی تعمیر کرنے والے مرکزی ادارے نے مرکز طفلان مسلم کی تعمیر نو کی ذمہ داری لی۔ گنبدوں پر سونے کا پانی چڑھانا، کلاک ٹاور کی تعمیر نو اور پانی صاف کرنے کے پلانٹ کی تعمیر نو کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں مزارات پر زری کی تعمیر و تنصیب، مزارات کی کاشیکاری اور سائبانوں اور دروازوں کی تعمیر کا کام مکمل کیا گیا۔ مزار کے مرکزی ہال کی تعمیر نو اور پورے حرم میں اینٹ بچھانے کا کام مرکز طفلان مسلم کے تعمیراتی منصوبے کے چند نمونے ہیں، جنہیں مخیر حضرات کی مدد سے انجام دیا گیا۔ جی تو ناظرین و سامعین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اسی طرح کی ویڈیوز سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ السلام علیکم۔